اسلام کہتے ہیں سر افگندگی کو، یعنی سرنڈر ہونے کو، اپنا سر جھکا دینے کو۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ آیا ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو وہاں فلما اسلما وتلہ للجبین، اسلم جس سے مسلمان بنا ہے وہی لفظ آیا ہے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ چونکہ مسلمان مرد مسلمان عورت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، فرما بردار بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور بلکہ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں گے نا آپ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر مہر ڈالنا، رسی ڈالنا۔ جب تک اونٹ کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی جاتی ہے اور رسی نہیں ڈالی جاتی ہے تب تک وہ قابو میں نہیں ہوتا ہے، اور جب اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی وہ اب قابو میں ہے۔ اب پھر وہ چاہے اس کو کوئی بھی لے کے چلا جائے، اس کی رسی کو پکڑ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے گا، یہاں تک کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اگر وہ بھی پکڑ کے چلے تو اتنا بڑا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے فرما برداری کرتے ہوئے چل پڑے گا۔ اس کے لیے اسلم کا لفظ آیا ہے۔ تو اسلام کے معنی آتے ہیں مکمل فرما بردار، مکمل فرما برداری کرنے والے مسلمان مرد اور مسلمان 35 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آیات گزری ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی گھر والیوں کا ذکر تھا، ان کی عظمت اور ان کے مرتبے اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا تھا۔ اس سے ایک عام مسلمان عورت کو یہ احساس ہو سکتا تھا کہ نبی سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا مقام ہے، عظمت ہے، باقی عورتوں کا کیا ہے۔ اسی طرح بعض اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ بعض صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مردوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، ہمارا تذکرہ، ہمارا نام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان عورتوں کی دلداری کے لیے، تسلی کے لیے تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے قرآن میں جہاں کہیں بھی جو بھی حکم آیا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، اے ایمان والو۔ مرد مخاطب ہیں لیکن اس میں مردوں کے تابع عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یک گناہ احساس عورتوں کے دل میں پیدا ہو سکتا کہ بھائی ہمارا تو نام ہی نہیں ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے مسلمان مردوں، مومن مردوں اور مومن کے مرد کے جو اوصاف ہو سکتے ہیں، عورت کے بھی وہی اوصاف، وہی خوبیاں ہو سکتی ہے۔ میدان بڑا وسیع ہے، اس میدان میں چاہے مرد آگے بڑھے چاہے عورت آگے بڑھے، ہر ایک کو بلند درجہ اور بلند مقام مل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت کو الگ سے ایک درجہ اسلام نے دیا ہے، ایک حیثیت دی ہے، مقام دیا ہے۔ اسلام نے بالکل قید بنا کے نہیں رکھا ہے، غلام باندی کی طرح، جس طرح پہلے مذاہب میں عورتوں کا مقام تھا کہ وہ بالکل مردوں کے تابع تھی۔ اسلام نے اس کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں۔ ان اختیارات میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی خوشی اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ اپنے مال کی مالک بن سکتی ہے، وہ اپنا کاروبار خود کر سکتی ہے، اپنے مالک میں خود تصرف کر سکتی ہے، اپنے مال میں جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے اور اس میں تصرف کرے، اور اس کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے وہ تو زکوٰۃ بھی خود ہی ادا کرے گی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، حقوق ہیں جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تسلی کے لیے اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ تقریباً 10 خوبیاں ہیں، 10 اوصاف ہیں، 10 اچھائیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سبق دیا ہے کہ جس کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ خوبیاں پائی جائے گی،
اس کی تو کامیابی ہی کامیابی ہے، چاندی ہی چاندی ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کہتے ہیں سر افگندگی کو، یعنی سرنڈر ہونے کو، اپنا سر جھکا دینے کو۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ آیا ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو وہاں فلما اسلما وتلہ للجبین، اسلم جس سے مسلمان بنا ہے وہی لفظ آیا ہے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ چونکہ مسلمان مرد مسلمان عورت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، فرما بردار بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور بلکہ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں گے نا آپ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر مہر ڈالنا، رسی ڈالنا۔ جب تک اونٹ کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی جاتی ہے اور رسی نہیں ڈالی جاتی ہے تب تک وہ قابو میں نہیں ہوتا ہے، اور جب اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی وہ اب قابو میں ہے۔ اب پھر وہ چاہے اس کو کوئی بھی لے کے چلا جائے، اس کی رسی کو پکڑ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے گا، یہاں تک کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اگر وہ بھی پکڑ کے چلے تو اتنا بڑا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے فرما برداری کرتے ہوئے چل پڑے گا۔ اس کے لیے اسلم کا لفظ آیا ہے۔ تو اسلام کے معنی آتے ہیں مکمل فرما بردار، مکمل فرما برداری کرنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ظاہری ہے، جو دکھتی ہے، جو اوپر کی ہے، اور ایمان کہتے ہیں بنیاد کو، نیو کو، اندر کی چیز کو۔ بنیاد کبھی دکھتی نہیں ہے، نیو وہ نیچے چھپ جاتی ہے۔ تو ایمان بنیاد کو کہتے ہیں اور اسلام اوپر کی عمارت کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث جبرائیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں نبی علیہ الصلاۃ کے پاس تشریف لائے تھے اور کچھ سوالات کیے تھے۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر فرض ہے تو، استطاعت ہے تو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسرے لوگ، ہم جب انجام دیتے کرتے تو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو اسلام کہا گیا۔ اور ایمان کا ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، اس کے فرشتوں کے وجود پر یقین رکھو، اس کے رسولوں پر یقین اور ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ایمان، عقیدہ، یقین، یہ اندر دل کی بات، یہ دل کی چیزیں ہیں، یہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو کہا کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں۔ والقانتین والقانتات، قانت قانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں۔ بلکہ مطیع کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے عربی میں، قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار آیا ہے، لیکن قانت کا معنی آتے ہیں برضا و رغبت، خوشی خوشی، دل کے جذبے کے ساتھ، پورے ایک جذبے کے ساتھ کسی کی بات ماننا، اس کے لیے قانت کا لفظ آیا ہے۔ اور سورہ تحریم میں بھی ازواج مطہرات کے سلسلے میں جب وہ تذکرہ آیا وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ تو کہا کہ اطاعت کرنے والے، خوشی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے عورتیں۔ سچائی یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور اسلام نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے۔ سچ بولنے کی عادت اور مزاج انسان کو بنانا چاہیے، اور یہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر انسان کو صدق و سچائی بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے، جو نبوت کے بعد دوسرا مقام ہے۔ صدیق کہتے ہیں، صدیق اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین،
نبیوں کے بعد صدیقین کا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ لا یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ سچ اس کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، وہ کبھی جھوٹ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا، سچ کے بغیر کوئی چیز اس کی زبان سے نہیں نکل سکتی ہے، تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، دین کا ایک اہم معاملہ، ایک اہم امر، ایک اہم چیز وہ صبر ہے، برداشت ہے۔ مردوں کو بھی صبر کا مزاج بنانا چاہیے، عورتوں کو بھی صبر کا مزاج بنانا چاہیے، بلکہ ملت ابراہیمی کے چند ستون ہیں، چند اہم چیزیں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے ملت اور دین اور طریقے میں چند اہم چیزیں ہیں، ان میں سے ایک صبر ہے، اس میں ایک سماحت بھی ہے، یعنی اچھے اخلاق، فیاضی، سخاوت، تو اس میں صبر بھی ہے۔ صبر اور برداشت کے بغیر کبھی کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب سے زیادہ صبر اور برداشت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوئے، اصلاح کرنے میں، سماج کو سدھارنے میں، غلط چیزوں کو ختم کرنے میں۔ برداشت کے بغیر کبھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس راستے میں، اصلاح کے راستے میں کبھی آپ کھڑے ہوئیے کہ سماج سدھار لانا ہے، اور کوشش کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سماج سدھار کتنی مشکل چیز ہے۔ وہ انبیاء کا دل گردہ تھا، انبیاء کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ انہوں نے کر دکھایا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا، اور جس کے اندر صبر ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان میں سے لوگوں کو ایک مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، لیڈر بنایا، جب انہوں نے صبر کا راستہ اپنایا، برداشت کا راستہ اپنایا۔ تو صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، تواضع اختیار کرنے والے مرد اور تواضع اختیار کرنے والی عورتیں۔ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا مطلب تکبر نہ کرنا، بڑائی نہ کرنا، غرور نہ کرنا، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا۔ سماج اور معاشرے میں اختلافات جو جنم لیتے ہیں اور آپس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اختلافات کی کھائی جو ہے نا وسیع سے وسیع تر اور زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ خشوع نہیں ہوتا ہے، تواضع لوگ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ گھمنڈ اور تکبر انا میں، ایگو میں، اسی کو کہتے ہیں، یہ خشوع کی ضد ہے ایگو، انا، میں آ جاتی ہے، ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے آپس میں مل نہیں پاتے ہیں اور وہ اختلافات کو ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ میں کیوں جھکوں، وہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں، میں اس کے سامنے معافی مانگنے کے لیے کیوں جاؤں، وہ کیوں نہ آئے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر خشوع آ گیا، تواضع آ گیا، تو پھر وہ کامیاب انسان ہے۔ وہ بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، معافی مانگ لوں گا، صلح کر لوں گا اور معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھائیں گے، ہم اس کو بلند کریں گے، ہم اس کا ذکر خیر لوگوں میں چھوڑیں گے۔ تو خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ صدقہ خیرات کرنے یہ تمام مذاہب میں رہا ہے، تمام نبیوں کی تعلیمات میں رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بیماروں کی اس کی دوا علاج کے لیے فکر کرنا، اسی طرح جو بیوائی ہیں، یتیم ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ خوبی ایمان والے مرد میں اور عورتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے عورتوں کے سلسلے میں قرآن کتنا حساس ہے۔ والحافظین فروجہم، مردوں کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں قرآن کہتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ اب آگے ہونا چاہیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، تو والحافظات تو ہے لیکن فروج کا تذکرہ نہیں ہے، شرمگاہوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ عورت کے سلسلے میں قرآن نے، اسلام نے پردہ پوشی کا کتنا خیال رکھا ہے کہ جو شرم کے
چیز تھی انسانی جسم کے وہ اعضاء، باڈی کے وہ پارٹس جو شرم والے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اس کا ذکر بھی قرآن نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ مردوں کے لیے تذکرہ کر دیا، حالانکہ مطلب تو وہی لینا ہے، لیکن فروج کا، شرم گاہوں کے ورڈ کا جو ہے نا ذکر ان کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُنَّ آنا چاہیے آگے، لیکن قرآن نے تذکرہ نہیں کیا ہے، تاکہ عورتوں کے سلم پردہ پوشی ہونا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیے عورتوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، عورتوں کا صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، حضرت مریم کا، اور وہ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت ان کی طرف کرنی تھی، ان کے شوہر نہیں تھے کہ جس کی طرف ان کی نسبت کی جائے، حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی عورتوں کا تذکرہ آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی، موسیٰ کی ماں، فلاں کی ماں، عمران کی بیٹی، یہ بنت عمران، یہ سب الفاظ آئے ہیں، کسی دوسرے سے جوڑ کر آئے، کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے۔ یہ بھی اسی وجہ سے کہ عورتوں کے مزاج میں، عورتوں کی طبیعت میں حیا ہے، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ پردہ پوشی کی جائے، ان کے نام تک کو بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور خوب یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ آخری اللہ کو یاد کرنا، ذکر، اور صرف ذکر نہیں، کثیرہ کا لفظ کا، خوب یاد کرنے والے۔ اب اللہ کو خوب یاد کرنے والے کون ہیں؟ کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی، ہر وہ عورت جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ گویا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کی زیادہ مقدار یا آخری حد اس کو کہتے ہیں پاس انفاس۔ پاس انفاس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اس کے مزاج میں داخل ہو جائے، اور ایسی اس کی عادت بن جائے کہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ نکلے۔ جو لوگ ذکر کے عادی ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ ان کا کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی کا تو یہ مزاج بن چکا تھا کہ ہر حال میں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں پاس انفاس، یہ آخری حد ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، زبان جن کی رطب اللسان رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، ان کا مزاج بنتا ہے۔ اور کم سے کم مقدار اللہ کے ذکر کرنے کی وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا انسان پابند ہو جائے۔ یہ کم سے کم اللہ کو یاد رکھنے کی، اور ذکر کا مطلب اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنے کی مقدار ہے۔ جو 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں ہے وہ گویا غافل ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ یہ 10 اوصاف بیان فرمائی، پھر آگے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، بخشش تیار کر رکھی ہے، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ جسے بڑا اجر کہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ جب وہاں پہنچیں گے نا تب پتہ چلے گا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا ہم عام زبان میں کہ سرپرائز ہے، یہ اللہ سرپرائز دیں گے ان خوبیوں کے اختیار کرنے والوں کو، وہاں جب وہ سامنے آئے گا تب خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اس میں وہ اپنے اختیار سے کوئی چیز اختیار کر لیں، یعنی کوئی آپشن نہیں ہے۔ حکم آ گیا اللہ اس کے رسول کا تو ماننا ہی ماننا ہے، پھر اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنی عادت کو، اپنی خواہش کو چھوڑنا ہے، اللہ اس کے رسول کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آیت جو اتری ہے یہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے معاملے میں۔ حضرت زید اس سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بچے تھے، اٹھا لیے گئے تھے، پھر غلام بنا کر بیچ دیے گئے تھے، اور اس کے بعد
یہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے تھے کسی طریقے سے. حضور سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضور کو بخشش کر دیا, ہبہ دے دیا, یعنی گفٹ کر دیا. پھر یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہے. حضور نے بڑی مطلب بیٹوں کی طرح پالا, ان کی رعایت کی, ان کا خیال رکھا, اور جب بڑے ہو گئے تو شادی کروائی. شادی کا جب مسئلہ آیا تو کس سے کرائیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان قریش کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب بنت جہش. قریش کا خاندان پورے عرب میں معزز سمجھا جاتا تھا, اپر کاسٹ یعنی بہت اونچی ذات کا. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ حضور کی قریبی رشتہ دار تھی, پھوپھی زاد بہن تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ بھیجا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے, تو ان کی والد اور انہوں نے خود نے حضرت زینب نے اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے پسند نہیں کیا. اس لیے کہ عرب لوگ تو غیر عرب کو بھی اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے. غلام کی تو کیا بات, یا جو آدمی پہلے غلام رہ چکا ہو پھر آزاد کر دیا گیا ہو وہ بھی حقیر سمجھاتا تھا, عام لوگوں کے مرتبے کا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو حضرت زید تو پہلے غلام تھے, اب آزاد کر دیے گئے. تو حضرت زینب کا مقام مرتبہ اس سماج کے اعتبار سے کہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, پھر حضور کی قریبی ہے, رسولوں کے سردار کی قریبی رشتہ دار ہے, اور ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ دی جائے تو نہ ان کو پسند تھا نہ ان کے بھائی کو یہ رشتہ پسند تھا. لیکن جب یہ وحی لے کر جبرائیل امین آئے, یہ آیت ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, اللہ اس کے رسول کا جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو قربان کر دو, اللہ اس کے رسول کی مرضی کے آگے اپنی گردن کو جھکا دو, اپنے سر کو جھکا دو. آیت آ گئی تو انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی اختیار نہیں, آپشن نہیں ہے, چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی. اللہ کے نبی کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا. شادی ہو گئی حضرت زینب کی بھی اور حضرت زید کی, دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا؟ چونکہ ایک احساس تو تھا حضرت زینب کے اندر, میں اونچے خاندان کی ہوں, قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. حضرت زید ٹھنڈے مزاج کے تھے اور حضرت زینب زبان میں تھوڑی حدت تھی, تیزی تھی, بولنے میں بڑی تیز تھی. تو آپس میں اختلافات ہوتے تھے تو بھاری پڑ جاتی تھی, کچھ نہ کچھ بول دیتی تھی, اس سے آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا. بڑا مشکل اختلافات پیش آتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً, اور حضرت زید کا کوئی دوسرا تھا نہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی تھے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اپنے اختلافات رکھتے تھے. کہا کہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو, بڑی مشکل سے تو ان کو راضی کیا تھا, ان کی مرضی کے خلاف ان کا نکاح ہوا ہے, اور اب تم طلاق دے دو گے تو ان کے دامن پر ایک اور دھبا لگ جائے گا, لوگ تانا دیں گے, لوگ اعتراض کریں گے, لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھو تم کو تو ایک غلام نے بھی چھوڑ دیا, تم کو تو ایک غلام بھی نہیں رکھ سکا, تم کو تو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس طرح معاشرے اور سماج میں زینب کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. حضرت زید کو سمجھاتے تھے, لیکن چونکہ معاملہ نبھا نہیں, اللہ کی مرضی تھی, کیونکہ اس ایک معاملے کے ذریعے سے کئی چیزوں کو, رسم کو, رواج کو, ریت کو, جو سماج میں بہت پرانی ہو چکی تھی, جڑیں پکڑ چکی تھی, ان کو توڑنا تھا. ایک تو اس رواج کو, اونچا خاندان نیچا خاندان, ہم بڑی برادری والے وہ چھوٹی برادری والے, ہم ایسے وہ ویسے, یہ جو ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے, اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلامی سوچ تو یہ ہے کہ سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں, آدم سے اور حوا سے. اس کے علاوہ اگر تقویٰ ہے, ایمان ہے تو وہ اونچا ہے, اگرچہ تمہارے سماج کے اعتبار سے تم اس کو نیچا سمجھو, لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو چیز ہے اونچ نیچ کا تصور, جو آج جو ہے نا بدقسمتی سے غیر قوموں میں رہنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے. خاندانی اونچ نیچ, برادری کا اونچ نیچ, ذات پات کا سسٹم, یہ اسلام میں نہیں تھا. اس چیز کو توڑنا تھا. اور دوسرے اس چیز کو بھی توڑنا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ چیز چلی آ رہی تھی اور آج بھی ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا, کوئی اجنبی ہے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا, دتک پتر بنا لیا, لیپالک بیٹا بنا لیا. اب اس کو سمجھتے تھے حقیقی بیٹے کی طرح, خونی رشتے والے نسب والے بیٹے کی طرح. عرب لوگ بھی سمجھتے تھے, آج بھی اسلام کے اس حکم کے سلسلے میں لوگ آج بھی اعتراض کر رہے, پروپیگنڈا کر رہے.
اور یہ چیزیں جو سماج میں بہت مضبوط ہو چکی تھی ان کو توڑنا آسان کام نہیں، ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ پھر عملی طور پر ایک تو یہ کہ ہم تقریریں کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، یہ رسم غلط ہے، یہ رسم غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، لیکن عمل کر کے دکھائیں تب بات بنے۔ عملی طور پر جس چیز کی کاٹ کر دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی رسمیں، بہت سارے ایسے رواج جو معاشرے میں بہت قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کو عمل کر کے عملی طور پر اپنا کر ان کا خاتمہ کر دیا، ان میں ایک ذات پات کا تصور بھی ختم کر دیا۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، غیر قریش، غیر عرب، اجمیوں سے ان کا نکاح کروایا۔ جیسے یہ چھوٹے بڑے خاندان کا مسئلہ تھا، حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح کروا دیا۔ حضرت بلال حبشی جو اجمی تھے، ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اتنے بڑے مالدار صحابی تھے، ان کی بہن سے کروایا۔ سالم مولا ابی حذیفہ، ان کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، ابو حذیفہ کا سالم نام تھا، تو ان کے نکاح جو ہے قریش کے ایک بڑے خاندان کی ایک لڑکی سے کروایا۔ حضرت مقداد بن اسود رنگ کے اعتبار سے، رنگ کا بھی تو ہے نا، رنگ کے اعتبار سے کالے کلوٹے انسان تھے، قریش کی ایک اچھی پوزیشن رکھنے والی عورت سے، زبا بنت زبیر غالباً ان کا نام تھا، ان سے کروایا۔ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان برادری کی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور کا اس طرح آپ نے عملی طور پر کر کے خاتمہ کروایا۔ اور پھر یہ کہ کوئی اجنبی لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب یہ جو طلاق شدہ عورت ہے، اس سے یہ جس نے باپ بیٹا بنا لیا تھا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں بیٹا بنا لیا تو وہ بہو ہو گئی، وہ بیٹے کی بہو کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام، حالانکہ وہ تو اجنبی ہے، وہ بچہ جو اجنبی تھا منہ بولا بیٹا بنا لے سے وہ نسبی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، خون کے رشتے والے بیٹے کی طرح کسی بھی شکل میں نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہی رہتا ہے۔ اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا، اور یہ اسی طریقے سے اسی واقعے میں دونوں چیزیں حل ہو گئی تھی۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے یہ انعام کیا زید پر کہ جان کی حفاظت فرمائی، بچے تھے اٹھا لیے گئے تھے، ڈاکو مار ڈالتے تو کیا ہوتا، اللہ نے جان کی حفاظت فرمائی۔ پھر کسی طریقے سے اس زمانے کی سب سے نیک سیرت خاتون خدیجہ کے یہاں پہنچا دیا، پھر خدیجہ کے ذریعے سے حضور کی خدمت میں پہنچا دیا، پھر حضور نے پالا پوسا، اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ کے گھر والوں میں کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہوا کہ اپنے خاندان کا فرد بنا لیا، یہ کہہ دیا کہ آج سے اس کو زید ابن محمد کہا کرنا، اتنا قریبی کر لیا۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے ان پر احسان کیا۔ آپ اس سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، کسی طرح نباہ کرتے رہو، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے برداشت کرتے رہو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اس چیز کو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشیٰ، اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی باتوں، لوگوں کے تانوں، لوگوں کے اعتراض کو اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، اس کو سامنے نہ لایا جائے، بس اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کرتے رہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ نباہ ہو جائے کسی بھی طریقے سے، لیکن نباہ نہیں ہو پا رہا تھا، طلاق ہو گیا۔ اب زینب کی دلداری بھی بہت ضروری تھی، اس لیے کہ اس پر تو داغ لگ چکا، وہ تو اس رشتے کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کی خاطر پسند کر لیا، اور اب طلاق کا داغ بھی لگ چکا، پوزیشن بھی سماج میں خراب ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کر لوں اور حضور کی زوجہ بن جائے گی اور حضور کی بیوی بن جائے گی، تو ایک مقام و مرتبہ مل جائے گا، ان کی دلداری ہو جائے گی۔ لیکن ڈر یہ تھا کہ مکے سے لے کر مدینے تک دشمن بیٹھے تھے، منافقین آستین کے سانپ بیٹھے تھے، پروپیگنڈا کرتے، اور پروپیگنڈے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانی لکھ دیتے عشق کی، کہ اصل میں عشق ہو گیا تھا، تعلقات ہو گئے تھے، اس وجہ سے طلاق دلوا دی کسی طریقے سے، یہ سب باتیں ہو سکتی تھی، اور ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے۔ قرآن نے اس وقت کا آج ہو رہی ہے،
اور میں ایسی اڑی ہوئی باتیں نہیں کرتا ہوں. کچھ ابھی ایک چل رہے ہیں لوگ ایکس مسلم، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے. رات رات بھر وہ جو ہے بیٹھے ہیں یوٹیوب چینلوں پر لائیو چلتے ہیں، وہ ان باتوں کو اٹھا رہے ہیں. حالانکہ حدیث کے لحاظ سے جن باتوں کو پیش کر رہے ہیں کسی اعتبار سے وہ صحیح نہیں، من گھڑت باتیں ہیں. وہ منافقین نے بنائی، پھیلائی اور کسی طریقے سے کتابوں میں آ گئی تو وہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. چونکہ اوپر کی نیچے کی باتیں نہیں بیان کرتے ہیں. جہاں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ عشق کی داستان فلاں فلاں من گھڑت باتیں، اس سے آگے پیچھے آپ اوپر نیچے دیکھیں گے نا تو وہاں جو صحیح بات ہے وہ بھی آگے. تو اللہ کے نبی اس سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے. اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا لیا، حالانکہ یہ تو بہو تھی ہی نہیں، وہ تو ایک اجنبی لڑکا ہے، اس کی بیوی تھی. کوئی اپنے بیٹے کی بہو تھی. اسلام میں اپنے بیٹے کی بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. سگا جو بیٹا اس کی بہو سے تو کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو سگا بیٹا تھا ہی نہیں. تو اس طرح کی باتوں سے اللہ کے نبی ڈر رہے تھے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا اعتراض کریں گے. اللہ نے فرمایا آپ تو اس چیز کو ختم ہی کر دو. لے پالک اجنبی بیٹے کو اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے حکام سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے اور لوگوں کے رسم و رواج کو سب کو توڑنا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کچھ اور تذکرہ کیا ہے. وقت ہو گیا، انشاءاللہ اسی سے باتیں آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جڑی ہوئی باتیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.